قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون سی حدیث ہے جو ضعیف ہے، کون سی حدیث ہے جو صحیح ہے؟ تو کوئی بھی حدیث جو نبی علیہ والسلام کی نبوت والی مقدس اور مطہر زبان سے جاری ہوئی ہو وہ ضعیف نہیں ہو سکتی۔ وہ ساری کی ساری احادیثیں صحیح درست ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، بہت ساری ایسی روایات ہیں، ایسی احادیثیں لوگوں نے بیان کر دی ہیں جو نبی کائنات علیہ والسلام کی زبان مقدس سے جاری نہیں ہوئی۔ تو نبی علیہ والسلام کی طرف جو شخص کوئی ایسی بات منسوب کرتا ہے جو اللہ کے رسول علیہ والسلام نے بیان نہیں کی، نبی کائنات علیہ والسلام نے فرمایا وہ بندہ ایسا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا، میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے بیان نہیں کی، تو آقا علیہ والسلام نے فرمایا اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیث بیان کرنے سے پہلے ڈرتے تھے، یہ نہ ہو کہ میں جو الفاظ بیان کر رہا ہوں یہ الفاظ نبی علیہ والسلام نے بعینہ ہی اسی طرح بیان نہ کیے ہوں، یہ نہ ہو جو میں الفاظ بیان کر رہا ہوں اس میں کسی قسم کی کمی بیشی ہو جائے یا کچھ الفاظ زیادہ ہو جائیں جو اللہ کے رسول علیہ والسلام نے بیان نہیں کیے، یا کچھ الفاظ کم نہ ہو جائیں جو اللہ کے رسول علیہ والسلام نے تو بیان کیا ہے، کہیں میرے سے رہ نہ جائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیث بیان کرنے سے پہلے ڈرتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ آج ہم کوئی بھی بات ہوتی ہے اللہ کے رسول علیہ والسلام سے منسوب نہیں ہے تو ہم اللہ کے رسول علیہ والسلام کی طرف منسوب کر دیتے۔ اللہ کے رسول علیہ والسلام نے وہ بات کہی نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے اس کو حدیث کہہ دیتے ہیں۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین نے، محققین نے ایک اصلاحات جاری کی ہیں۔ ان اصلاحات کا مقصد یہ تھا کہ صرف اور صرف وہ صحیح احادیث ہیں جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی کلیئرلی نبی علیہ والسلام تک پہنچتی ہو، اور وہ باتیں جو نبی کائنات علیہ والسلام تک نہیں پہنچتی تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ باتیں بیان کرنے والے آدمی لوگ جھوٹے ہیں، برے ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کوئی بھی ایسی جھوٹی بات بیان کر سکتے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ والسلام نے تو نہیں کہی، لیکن یہ خود اللہ کے رسول علیہ والسلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اصلاحات جاری کی ہیں۔ جو عادل بندہ تھا، ایماندار تھا، نیک اور متقی پرہیزگار شخص تھا، ان کی باتوں کو لیا ہے اور اس کی ان باتوں کو لیا ہے جو باتیں اس نے اپنے سے بڑے اساتذہ، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سنی ہیں، تو وہ باتیں اس نے بیان کی ہے، ان کو کہا جاتا ہے صحیح احادیث۔ اور ضعیف احادیث وہ باتیں ہیں جو کسی بھی شخص نے اپنی طرف سے لگا دی ہیں، اللہ کے رسول علیہ والسلام کی طرف منسوب کر دی، یا کسی ایسے آدمی نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آدمی جھوٹا ہے، کذاب ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو محققین نے، محدثین نے اس کی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے، غلط قرار دے دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی جائے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم ہی نہ دیا ہو۔